بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بانی محفل جناب محترم حاجی محمد اشرف صاحب اور ان کے تمام شہزادگان کو اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے عظیم نقیب محفل فرما رہے تھے کہ وقت کی پابندی کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ 5 بجے سے پہلے اپنی معروضات عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور اس محفل کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی اس محفل میں خیر التابعین، امام العاشقین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ وہ کون تھے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کیا مقام تھا، کس شان سے زندہ رہے اور کس شان سے مقام شہادت پایا، اور امت مسلمہ میں ان کی عزتیں اور عظمتیں کس طرح بیان کی گئی ہیں۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے ایک گاؤں قرن کے رہنے والے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام عامر ہے، اور آپ کا شجرہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ اسی خاندان کے فرد ہیں جو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا
خاندان ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن میں تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہاں یمن میں ہی اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا اور پھر اس انداز سے خلوص اور محبت کا اظہار کیا کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ ان کی تعریف فرمائی۔ ان کا حلیہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے کشف المحجوب میں بیان کیا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے وہ پہنا کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، جسم پر لرزہ طاری تھا، اور جب بھی انہیں کسی نے دیکھا ہے یا ذکر خدا میں دیکھا ہے یا یاد مصطفیٰ میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آبادی سے دور ڈیرا لگایا ہوا تھا اور ہر آنے جانے والے کو بھی یا خدا کا ذکر سناتے تھے یا مصطفیٰ کا ذکر سناتے تھے یا آخرت کی طرف اس کی توجہ دلایا کرتے تھے۔ اس دیوانگی اور فرزانگی کی بنیاد پر ظاہر پرست ان کے شان و مقام کو نہ سمجھ پائے اور کچھ لوگوں نے انہیں دیوانہ کہا، کچھ نے پاگل کہا، کچھ نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جنہوں نے ان کے اندر چمکتے ہوئے نور ولایت کو دیکھا انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت اویس قرنی اس وقت اس مقام پر فائز ہیں کہ وہ خیر التابعین ہیں، وہ امام العاشقین۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ان کی امی جان بوڑھی تھی، ضعیف، کمزور، اور آج کے لحاظ سے ہم یوں کہہ لیں کہ مفلوج، کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ انہیں یہ مقام و مرتبہ دو وجہ سے ملا ہے۔ ایک ان کے محبت اور ان کے پیار اور ان کے عشق اور ان کے ادب کی وجہ سے، اور دوسرا ان کی امی جان کی خدمت کی وجہ سے۔ اور چونکہ وہ اب چلنے پھرنے سے قاصر تھی تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے 3 کام تھے۔ پہلا کام ان کا تھا عبادت، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے۔ دوسرا کام تھا کہ وہ اپنی امی جان کی شب و روز خدمت کرتے تھے، اور تیسرا کام ان کا روزگار کا تھا کہ وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور اس سے جو مزدوری ملا کرتی تھی اس سے اپنے اور اپنے والدہ صاحبہ کے اخراجات اور معاملات کو وہ دیکھتے تھے، اور انداز یہ تھا کہ جو مزدوری ملتی تھی اس سے کھجوریں خرید لیا کرتے تھے، جو وقت کے مطابق استعمال کرتے تھے، اور باقی جو بھی بچ جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ فرما دیتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی عظمت
اور شان اور مقام کا کیا کہنا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یمن کی طرف توجہ فرمائی، پھر اپنی مبارک قمیص کے بٹن کو کھولا اور پھر فرمایا مجھے یمن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ بارہا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا ذکر کیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہے جو ابھی آپ کی بارگاہ میں آیا بھی نہیں مگر اس کی یاد رسالت مآب کی زبان پر ہے؟ تو حضور مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا اس میرے غلام کا نام اویس ہے، وہ عامر کا بیٹا ہے، وہ یمن کے علاقے قرن کا رہنے والا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہاں آ نہیں سکا ہے مگر وہ خدا کا بھی محبوب ہے، وہ مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے۔ آج میں اور آپ ہمیں والدہ محترمہ کی خدمت کی سعادت اللہ ہمیں نصیب کرے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آؤ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھو اور ان کی خدمت کی سعادت پاؤ۔ دیکھو تم سے خدا کتنا راضی ہوتا ہے، تم سے مصطفیٰ کتنے راضی ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن ان کے دل میں جو محبت تھی اس نے غلبہ پایا۔ اپنی امی جان سے عرض کی مجھے تھوڑی اجازت دے دیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر کے آ جاؤں گا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کا یہ جذبہ دیکھا، یہ محبت دیکھی تو کہا بیٹا تم جانتے ہو مجھے کھانا کھلانے والا، مجھے کپڑے پہنانے والا، مجھے پانی پلانے والا سوائے تیرے کے اور کوئی نہیں ہے، مگر تمہاری محبت میں رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہتی۔ جاؤ اتنی اجازت دیتی ہوں کہ رات نہ رہنا، رات آنے سے پہلے پہلے واپس پلٹ آنا۔ حضرت اویس قرنی نے اپنی والدہ محترمہ کے ضرورت کے اسباب مہیا کیے، وہاں سے چلے محبوب کی بارگاہ میں۔ لیکن جب مدینہ شریف میں پہنچے تو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں سے خیبر تشریف لے گئے تھے غزوہ خیبر کے لیے۔ اب جب وہاں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون ہے؟ کہا اویس ہوں، عامر کا بیٹا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے بتایا محبوب تو خیبر کی طرف گئے ہیں، تم کچھ دنوں کے لیے ٹھہرو تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اویس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بولے میں یہاں رہ نہیں سکتا، اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، بس اتنی ہی اجازت ملی ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر واپس یمن کی طرف پلٹ آئے۔ میرے بھائیوں جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ شریف میں تشریف لائے، آپ نے آتے ہی سوال کیا عائشہ ہمارے گھر میں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ حدیث شریف میں ہے، عرض کی ایک شخص آیا تھا، اس کا نام اویس تھا، وہ عامر کا بیٹا یمن سے آیا تھا مگر آپ کی ملاقات نہیں کر پایا، کہہ رہا تھا امی جان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، سوائے میرے ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا اویس ہمارا ہے، ہم اویس کے ہیں، وہ ہمارا محبوب ہے، وہ خدا کا بھی محبوب ہے۔ اے عائشہ وہ گیا ہے تو یہ نشانی چھوڑ کے گیا ہے، یہ ہمارے ارد گرد حدیث شریف میں، اور لکھنے والے چھوٹے موٹے بندے نہیں، حجت الاسلام حضرت امام غزالی ہیں۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا کہ محبوب نے کہا عائشہ
یہ جو ارد گرد نور دیکھ رہے ہو یہ میرے اویس کا ہی نور ہے۔ فضائل بیان کیے، ان کے درجات کو ذکر کیا۔ محفل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور مولا علی دل میں سوچ رہے تھے کتنے نصیبوں والا ہے، آیا بھی نہیں، محبوب اتنا محبت کا اظہار فرما رہی ہیں، کتنا پیارا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے دعا کریں، ہم اویس کو ملیں، اس کو دیکھیں، وہ کتنا پیارا ہے، جو خدا کا بھی محبوب ہے، جو مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور آپ نے اپنا مبارک جبہ، حضرت فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں یہ جبہ وہ تھا جو سرکار کو معراج کی رات عرش عظیم پر ملا تھا۔ یہ جو جبہ حضور نے دیا عمر بن خطاب کو اور مولا علی کو، کہا ایک وقت آئے گا تمہاری ملاقات اویس سے ہوگی، اس کو یہ جبہ پیش کرنا اور کہنا دعا کرے اللہ میری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت۔ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں حضور کی یادیں کیوں مناتے ہو، میلاد کیوں مناتے ہو، محفلیں کیوں کرتے ہو؟ ہم انہیں کہتے ہیں ہم حضور کو یاد کرتے ہیں کیونکہ حضور نے ہمیشہ ہمیں یاد کیا ہے۔ ہماری بخشش اور مغفرت کی کتنی فکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی کو پیغام دیا ہے، اویس کے پاس جب ملاقات ہوئی اس کو میرا سلام بھی کہنا، میرا تحفہ بھی دینا اور امت کے لیے دعا کی درخواست بھی کرنا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور پھر حج کا موسم آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یمن سے جو لوگ آئے ہیں وہ ادھر میدان میں آ جائیں۔ یمن والے آئے، فرمایا بتاؤ تمہارے اندر قرن کے کون سے لوگ ہیں؟ قرن والوں بتاؤ تمہارے اندر اویس رہتے ہیں، ہمیں اس کی خبر دو، کیوں؟ ہم نے زبان رسالت سے حضرت اویس کی شان سنی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اویس وہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کو تو قرن میں کوئی پوچھتا نہیں، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، وہ تو جنگل بیابان میں رہتا ہے، اونٹ چراتا ہے، یا خدا کو یاد کرتا ہے یا مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے۔ حضور فرمانے لگے ہاں وہی ہے، لیکن ہے کہاں؟ بولا ہمارے ساتھ آیا ہے، لیکن وہ اپنے اونٹ میدان عرفات سے باہر چرا رہا ہے۔ کہا ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، کہنے لگا جاؤ ملاقات کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دونوں نے جبہ حضور کا لیا اور حضرت اویس قرنی کو تلاش کرنے لگے۔ پہنچے تو دیکھا وضو کر رہے ہیں، وضو سے فارغ ہوئے تو پھر سلام اور ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب سے سلام لیا تو کہا آپ ہیں عمر بن خطاب، اور حضرت علی سے سلام لیا تو کہا آپ ہیں علی المرتضی اخی مصطفیٰ۔ دونوں حیران ہوئے اور کہنے لگے اویس آپ کی ہماری پہلی ملاقات ہے، آپ کو یہ سب خبریں کس نے دی ہیں؟ کہنے لگے جنہوں نے خدا سے یاری لگائی ہو خدا ان کو ساری خبریں دیتا ہے، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ بولے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جبہ مصطفیٰ کا ہے۔ پہلے سلام پیش کیا، پھر جبہ پیش کیا اور پھر باتیں ہونے لگیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات کہی اور حضرت علی شیر خدا نے ایک بات کہی۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا اے اویس ایک بات تو بتاؤ، تم
बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए क्यों नहीं, हालांकि तुम उस वक़्त मौजूद थे? बोले 2 वजह से। एक तो ये है कि अपने गलबा हाल की वजह से, और दूसरा अपनी अम्मी जान की खिदमत की वजह से। हजरत उमर ने कहा अगर आ जाते तो मुकाम सिहाबियत पा जाते। हजरत अवैस करनी ने कहा आपने तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, अच्छा मुझे बताओ, हाँ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफ़ेद थे, कितने स्याह थे, बताओ। हाँ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, कहा रहा तो साथ ही हूँ, अब लफ्ज़ों पर गौर करना, रहा तो साथ हूँ मगर रोबो जलाल की वजह से और हुस्नो जमाल की वजह से चेहरा मुस्तफ़ा का जी भर के देख ही नहीं पाया, तो अब क्या अर्ज करूं। तो हजरत अवैस करनी मुस्कुराए और बोले तुम कहो तो मैं बयान कर दूं महबूब की दाढ़ी मुबारक में कितने स्याह बाल थे, कितने सफ़ेद बाल थे। तुम्हारी नजरों में मैं दूर में था, हकीकत में मैं हुजूर में था। अल्लाहु अकबर। फिर दोनों ने कहा हुजूर वाला अब दुआ कीजिए। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुब्बा मुबारक चूमा, सर पे लगाया, फिर सामने रखा, फिर सजदे में गए और फिर दुआ की, ऐ अल्लाह अवैस तो अवैस है, महबूब के जुब्बे का सदका महबूब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमाओ। दुआ जारी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सोचने लगे कि कहीं हजरत अवैस करनी फौत तो नहीं हो गए, इतना तवील वक्त गुजरा। तो जाकर उनके पाँव को हाथ लगाए कि हुजूर वाला जिंदा भी हैं कि गुजर ही गए। हजरत अवैस करनी ने सजदे से सर उठाया और कहा उमर जल्दी की है, अगर तुम मुझे ना उठाते आज हुजूर की सारी उम्मत की मग़फ़िरत करा के उठता, क्योंकि मैंने ये ऐद किया था कि सजदे से सर उस वक्त उठाऊंगा जब अल्लाह मेरे महबूब की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। अब जाओ दोनों और मौत की तैयारी करो, मैं भी तैयारी कर रहा हूं, तुम भी तैयारी करो। मौत सर पर है, आखिरत के दिन तुमने और मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है। फरमाते हैं दोनों हम रोते हुए वापस आए और अवैसे करने फिर नवाफिल में मशगूल हो गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस पलटते हुए कहा अवैस अजीब सी बात है, आप यहाँ नमाज में मसरूफ हैं और आपके ऊंट चरने में मसरूफ हैं, आपको इन ऊंटों की कोई फिक्र नहीं। हजरत अवैस करनी मुस्कुरा दिए और तारीखी जुमला कहा तुमने सुना नहीं, महबूब ने कहा था मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है खुदाई उसकी हो जाती है। मैं इबादत करता रहता हूं, रब मेरे ऊंटों की हिफाजत करता रहता। हजरत दादा गंजबख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग के दाता साहब फरमाते हैं कि वो वलियों की आंख के तारे थे। कहते हैं मैंने तलाश में निकला कि मैं हजरत अवैस करनी को तलाश करूंगा। हजरत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी फरमाते हैं कि मैं उन्हें तलाश करूंगा। गए यमन में, करन में, देखा, पूछा, ढूंढा, कहा यहां तो नहीं है, तो किधर हैं? उन्होंने कहा वो यहां से मक्का शरीफ गए। हजरत हम्माम कहते मैं मक्का शरीफ आया, मैंने ढूंढा, हजरत अवैस बोले यहां तो नहीं,
میں نے کہا کہاں ہیں؟ بولے کوفہ جاؤ شاید وہاں ہوں۔ کہتے ہیں میں کوفہ پہنچا، اسی دوران میں 2 ماہ گزر گئے تلاش کرتے کرتے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ دریائے فرات کے کنارے عصر کی نماز کے وقت وضو کر رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوا، واہ واہ ملاقات ہو گئی۔ تو وضو سے فارغ ہوئے تو پھر میں نے سلام عرض کی، کہا حمام تمہیں میرا سلام۔ میں نے عرض کی حضور پہلی ملاقات ہے، میں نے تو آپ کو پہچان لیا کیونکہ میں نے احادیث میں آپ کا حلیہ پڑھا، صحابہ اکرام سے سنا، اور عام بندے سے نہیں سنا، حضرت عمر بن خطاب سے سنا، علی المرتضیٰ سے سنا۔ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو حضرت ویسے کرنی مسکرائے، فرمایا جس کو خدا کی معرفت مل جاتی ہے اس کو خدائی کی معرفت بھی مل جاتی ہے۔ بتاؤ آئے کیسے ہو؟ کہا حضور میں تو شوق تھا کہ آپ سے ملاقات کروں اور الحمدللہ ملاقات ہو گئی۔ فرمایا بس کافی ہے اب جاؤ؟ کہا حضور 2 مہینے ہو گئے آپ کو تلاش کرتے ہوئے، اب ملاقات ہوئی ہے تو اب میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا بے وقوف سن، جس کو اللہ کی ملاقات کرنی ہو اس کو مخلوق کی ملاقات میں مصروف نہیں رہنا چاہیے۔ جا تو بھی جا اور میں بھی جاتا ہوں، تو بھی خدا کو دوست بنا، میں بھی خدا کو یار بناؤں گا، تو بھی خدا کی معیت پا، میں بھی خدا کی معیت پاؤں گا۔ جب میدان محشر میں تیری میری ملاقات ہوگی تو تجھ سے بھی خدا راضی ہوگا، مجھ سے بھی خدا راضی ہوگا، تجھ سے بھی مصطفیٰ راضی ہوں گے، مجھ سے بھی مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ کہتے ہیں میں پلٹا تو روتا ہوا، پھر کہا ٹھہر، میں ٹھہرا، کہا آخرت کی تیاری کر، موت سر پر کھڑی ہے، دیکھ سب انبیاء و مرسلین بھی دنیا سے بظاہر پردہ کر گئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے ہیں اور عمر بن خطاب بھی۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا عمر بن خطاب کو تو میں مل کے آیا ہوں، وہ تو مدینہ شریف میں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ عمر بن خطاب تو مدینہ شریف میں ہے، آپ عراق میں ہیں، دریائے فرات کے کنارے ہیں، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، نہ کوئی پیغام نہ کوئی خط، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضرت ویسے کرنی مسکرا دیے اور فرمانے لگے دیکھو میں نے تمہیں پہلے کہا ہے جس کو رب کی خبر ہوتی ہے اس کو سب کی خبر ہوتی ہے، اب جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں میں پھر واپس آیا اور پھر ہمیشہ ان کی یاد میں مصروف رہا، اور اب آخر میں عرض کرتا ہوں کہ جس شان سے جیے تھے اسی شان سے شہید ہوئے۔ وہ دریائے فرات کے کنارے ہی عصر کی نماز کا وضو کر رہے تھے تو دیکھا کہ جنگ کی آوازیں ہیں، فوج ہے۔ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو نگارہ بجایا جاتا، اس کا طبلے جنگ، طبلے جنگ بج گیا ہے تو مطلب کہ جنگ کی تیاری ہے۔ حضرت ویسے کرنی نے پوچھا یہ کیا آواز آ رہی ہے، جنگ ہو رہی؟ کہنے لگے جی حضور، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جنگ ہے، صفین ساتھی۔ تو اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات تھے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان میں جنگ تھی۔ حضرت اویس قرنی نے کہا میں تو مولا علی کا ساتھ دوں گا، کیونکہ میرے محبوب نے کہا ہے الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ پہنچے، دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی کرسی صدارت پر تشریف فرما ہے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ جو ہی سامنے ہوئے حضرت علی نے انہیں دور سے پہچان لیا، ہاں یہی وہی اویس ہیں جن کو تلاش کرنے کے لیے ہم وہاں پہنچے تھے۔ اور پھر ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان دونوں نے آپس میں گہری باتیں کی،
اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ تلوار لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر شجاعت کے ایسے دیپ جلائے کہ سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر جب وہ شہید ہو گئے تو جتنے یہ مسلمان شہید ہوئے تھے، اب صاف ظاہر ہے دونوں طرف سے مسلمان تھے، تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، تو سب کو ایک ہی قبر شریف میں دفن کیا گیا. آج بھی ہے صفین، یہ کہاں ہے؟ عراق اور شام، ان کی سرحد جہاں پر ملتی ہے وہاں پر ہے. تو ایک لمبی قبر کھود کے سب کو وہاں دفن کر دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت اویس قرنی کا مزار شریف بنے گا، علیحدہ قبر تیار کرو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 غلاموں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہاں قبر تیار کرو، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے قبر تیار ہو چکی تھی اور آواز آ رہی تھی یوصل الحبیب الی الحبیب، اویس میرا یار ہے، یار کو یار کے ساتھ ملا دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے مزار اقدس میں اتارا. آج بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا مزار انور وہاں پر موجود ہے اور اہل ایمان وہاں پر سلام عرض کرتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ میرے مرشد گرامی حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب قبلہ چند جی حضور طویل سفر کر کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر گئے تھے. بہت طویل سفر تھا. فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو عصر کی نماز جا رہی تھی، تو صاحب ظاہر ہے جلدی جلدی جماعت ہوئی اور پھر سلسلہ ہوا. تو پھر اس موقع پر عصر کی سنتیں نہ پڑیں گے. فرماتے ہیں پھر ابھی میں سویا ہی تھا کہ خواب میں حضرت اویس قرنی کی زیارت ہوئی اور فرمایا آل رسول ہو کر اور ہمارے پاس آ کر عصر کی سنتیں آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو پھر انہوں نے کہا حضور اگر پڑھ لیتے تو آپ کی زیارت کیسے ہوتی؟ تو اس موقع پر میں آخر میں اپنے تمام برادران کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.